اسی واقعے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آتا ہے. حسد نہیں کرتے تھے صحابہ، حسد نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے میں نے سوچا تھا کہ آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا تو سارے گھر کی دولت آدھی کی، مویشی آدھے کیے، سامان آدھا کیا، سواریاں آدھی کی. تو فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اپنا سارا مال لے کے، مجھے لگا کہ آج عمر کا مال سب سے زیادہ ہے. تو بڑے خوش تھے، لیکن دل میں تھا کہ ابو بکر کو سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا. ابو بکر آئے نا، اب فرشتوں نے ٹاٹ پہن رکھا، ابو بکر نے ٹاٹ پہن رکھا، تو رسول اللہ نے ایک خوبصورت سا سوال کیا. ابو بکر، حضرت عمر سے بھی پوچھا، اب عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنی دھن دولت مال مویشی سواریاں ساز و سامان سب کے 2 حصے کیے، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اللہ کے راستے میں دے دیا. جب ابو بکر آئے تو پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی انقلابی بات کہی تھی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ میرے پاس تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کے اندر حاضر کر دیا گیا. فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں، گھر والوں کے لیے وہ کافی ہیں. ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو میرے دین کی مدد کے لیے آگے آئے؟ صدر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا اور کون ہے بھائی؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 600 اونٹ ماں ساز و سامان. رسول اللہ نے تیسرا اعلان کیا ان کے علاوہ اور کون ہے؟ عثمان پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 900 اونٹ ماں ساز و سامان. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رک جاؤ، اب کسی اور کو بھی موقع دو. فرمایا نہیں یا رسول اللہ جو کچھ ہے وہ آپ کے لیے. اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتے ہیں. جبریل کو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہنا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. ابو بکر تو بھی بتا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا کہ نہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عرب پتی. اس وقت کے، آج کے تو بلینئر ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے جب کوئی بات ہوتی تھی کاروبار کی، سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ دے دیتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، کچھ مدت گزر گئی، ایک دن بڑے پریشان ہوئے، دل بڑا بے چین ہوا. تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اب مسلمانوں کے لیے دروازہ تو ایک ہی ہے، جب سے دین قائم ہوا دین سیکھنے کا دروازہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی ہے. جہاں سے دین شروع ہوتا ہے، جہاں دین کے شارح رہتے ہیں، جہاں دین نافذ کیا جاتا ہے، جہاں دین سمجھایا جاتا ہے، جہاں سے دین بنایا گیا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اب عبد الرحمن بن عوف سیدھے پہنچے کہاں؟ نبی علیہ السلام کے گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، اماں جی سلام علیکم. اماں جی نے جواب دیا ہاں بیٹا کیسے آئے آج؟
فرمایا اما جی ساری رات نیند نہیں آئی، دولت اتنی ہے کہ بس سنبھالے نہیں سنبھلتی، دل بڑا بے چین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، وہ مجھے طریقہ بتاتے تھے، کچھ نہ کچھ سمجھاتے تھے۔ اما جی کوئی مشورہ دیجیے۔ اندر سے اما جی نے کیا کہا، بیٹا ایسا کرو، ابھی جاؤ ساری دولت کے 2 حصے کر دو۔ اندازہ لگائیے، جو بندہ فریاد کر رہا ہے وہ کھرب پتی آدمی ہے، جہاں سے حکم آ رہا ہے وہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے۔ پوچھا اما جی کیا کرنا ہے؟ فرمایا بیٹا جا کے دولت کے 2 حصے کرو۔ فرمایا جی اما جی ابھی کروا دیتا ہوں منشیوں کو کہہ کے۔ تو کیا کرنا ہے اما؟ فرمایا بیٹا ایک حصہ سارے کا سارا شام ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے، آدھی کر دے ساری دولت کو۔ فرمایا اما جی یہ آج ہی ہو جائے گا کام، آپ بتاؤ میں بخشا تو جاؤں گا، میں قیامت والے دن پریشانی میں تو نہیں پھنسوں گا؟ فرمایا نہیں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری سفارش کروں گی انشاءاللہ۔ ایک صحابہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ دیا، اس نے تھوڑا سا منہ بنایا، حضرت عمر کو غصہ آیا کہ نبی کے گھر سے تو ایک کھجور کا دانہ مل جائے وہی کافی ہو جاتا ہے، یہ منہ بنا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اپنے قریب، حجرے میں لے گئے، سیدنا بلال کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، سیدنا ابو ہریرہ کو کہا فلاں فلاں چیزیں لے کے آؤ، سیدنا ابوبکر صدیق کو کہا فلاں فلاں لاؤ۔ اب جب کپڑے آنے لگے، ساز و سامان آنے لگا، برتن آنے لگے، گٹھریاں بنتے لگی، 1 بنی، 2 بنی، 3 بنی، 4 بنی، 5 بنی، تو کیا کہتا ہے کھڑا ہو کے، یا رسول اللہ بس کیجئے، یہ تو میں لے جا بھی نہیں سکتا، اور خدا کی قسم آپ سے فیاض میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا یہی بات جا کے صحابہ کو کہو، تمہارے اس عمل سے وہ ناراض ہو گئے تھے۔ اس نے صحابہ کو کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی فیاض نہیں دیکھا۔ سیدنا عمر کو کہا نبی علیہ السلام نے، عمر تمہاری بات ٹھیک تھی، تم اگر اسے گستاخی کی وجہ سے ہلاک کر دیتے تو یہ جہنم میں چلا جاتا، لیکن ہم نے اپنی قوت عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا۔ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، خود اماں کہتی ہیں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ بانٹنے والا نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، جتنا مال آیا بانٹ دیا، جتنا مال آیا بانٹ دیا، کبھی زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ ایسی بات نہیں کہ مال نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں ہے۔ انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ رہنا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے ساتھ کھانا کھانا، انہوں نے پسند کیا غریبوں کے جیسے کپڑے پہننے، تاکہ امت ان کی غریبوں کے ساتھ مدد کرنے والی ہو، اور تاکہ ان کی امت غریبوں کے ساتھ دل لگا کے کھڑے ہونے والی ہو۔ محمد رسول اللہ کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اتنا فیاض کسی کو، ایسا کریم نبی، فرماتی جب جاتے تھے کہیں مجھے کہنا عائشہ اگر میری غیر موجودگی میں کوئی مانگنے والا آ جائے
فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر سے خالی واپس چلا جائے. خالی نہیں جانا چاہیے محمد الرسول اللہ کے گھر دروازے سے کوئی. ایک صحابی ہے نا جن کا واقعہ ہے کہ وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے تو بیچنے والے نے کہا کہ حضرت 100 دینار. فرمایا نہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے 200 دینار کا ہونا چاہیے. کہ چلے آپ 200 دے دیں. فرمایا مجھے تو یہ بہت بہتر لگتا ہے 300 دینار کا ہونا چاہیے. تو بیچنے والے نے کہا آپ کی مرضی ہے 300 دے دیجئے. سواری کی. فرمایا مجھے تو 1000 کا لگتا ہے. کہنا جی آپ کی مرضی ہے 1000 دے دیجئے. 1000 دینار دے کے گھوڑا خریدا. غلام نے کہا حضرت 100 روپے کی چیز 1000 کی دی ہے. فرمایا میں نے ہم سب صحابہ نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ امت کی خیر خواہی کریں گے. وہ نادان تھا اس کو نہیں پتا یہ کتنے کی چیز ہے. وہ دیہاتی تھا اسے کیا پتا. قرآن پاک نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اللہ کریم ہے نا. فرمایا جب مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں. اللہ نے بڑی خوبصورت بات انسانوں کو کہی کہ جب کوئی مانگنے والا تمہارے پاس مانگنے کے لیے آئے اس کو جھڑکنا نہیں, اسے بدتمیزی مت کرنا. کیوں کہی؟ کل قیامت والے دن ایک بندہ بڑی نیکیوں والا ہوگا. اللہ اس کو کہیں گے کہ میں گیا تھا تیرے گھر پہ, تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے بدتمیزی کی تھی, تجھ سے سوال کیا تھا پانی کے لیے تو نے بدتمیزی کی تھی. وہ کہے گا یا اللہ آپ تو آئے نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا کبھی آپ. فرشتے کہیں گے خدا نے کہا کہ وہ جو آنے والا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے تو تھا. رمضان آ رہا ہے لوگ آئیں گے. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو جھڑکے نہیں.